السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ کل کا وی لاگ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا تھا اسی کے ساتھ ہم آج کے وی لاگ میں کچھ چیزیں شیئر کریں گے۔ آج کا وی لاگ بھی اہم ہے۔ آج ہم کچھ عمران خان کے حوالے سے کچھ آپ سے بات کریں گے آج کے وی لاگ میں، اور جو کل سینڈ کام کے حوالے سے جو ملاقات ہوئی ہے جنرل مائیکل کی، اس پہ، اور ساتھ میں پھر کچھ شہباز گل اور کچھ عالمی خبروں پر بھی ہم تھوڑا سا اپنا تجزیہ دیں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے وی لاگ میں کہ سینڈ کام کے جو سینئر ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور جس وقت میں نے وی لاگ دیا تھا آپ کو تو اس وقت وہ ملاقات چل رہی تھی، اور ظاہر ہے اس کے بعد مزید تو پھر میں آپ کو نہیں دے سکتا تھا۔ تو اب جو ہمیں معلومات ہوئی ہے سفارتی ذرائع سے، اہم ہے وہ چیز۔ اس میں یہ ہے کہ جنرل مائیکل نے، ایک تو آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ انہوں نے باجوہ سے جو ہے جنرل باجوہ جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، ان سے ملاقات کی، اور ملاقات 1 to 1 بھی ہوئی۔ 1 to 1 کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ذرا جاننا مشکل ہوتا ہے، ویسے بھی ملٹری ڈپلومیسی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا جاننا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی نکل تو آئی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ڈیلیگیشنز یعنی وفود کی شکل میں بھی ملاقات ہوئی۔ جو معلومات ہمیں اس میں ملی ہے کہ اس میں افغانستان کے حوالے سے جو پریزنٹ سچویشن ہے اس پر بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ایران کے حوالے سے بھی کچھ معاملات، کیونکہ میں نے اسی ویلاگ سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ کچھ ایران کے حوالے سے بھی معاملات ہیں، اور جو خطے کے اندر معاملات چل رہے ہیں وہ، اور ساتھ میں روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، اور امریکہ کے ساتھ مزید تعلقات کو وسیع کرنے کے لیے، اور کس کس شعبے میں اور کس کس فیلڈ کے اندر امریکہ کے ساتھ مزید ہمیں جانے کی ضرورت ہے، یا ہم جا سکتے ہیں، یا وہ ہمیں لے کے جائے گا۔ جو بھی الفاظ آپ سمجھ لیں، میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتائی گی جو وہ ہمیں لے کے جائے گا، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، اس پر بات ہوئی۔ اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ رجیم چینج میں جو کچھ ہوا تھا اس حوالے سے فرسٹ آف آل یہ ہے کہ جنرل مائیکل نے سیٹسفیکیشن اپنی ظاہر کی، کہ اطمینان کا اظہار کیا ہے، مطلب یہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کی طرف سے، یا کوئی پاکستان میں جس نے بھی XYZ جس نے بھی کوئی خدمت انجام دیا ہے اس پہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں، بہت کوائٹ سیٹسفائیڈ ہیں، اور مزید چاہتے ہیں کہ وہ جو پروسیس ہے اس کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے، اور اسی پروسیس کے اندر مزید جو ہے یعنی ظاہر کیا جائے، موسٹ اوبیڈنٹ جہاں تک کر سکتے ہیں آپ وہ کیا جائے۔ تو وہ اس پہ بھی بات ہوئی، اور وہ ان شعبوں کی نشاندہی ہوئی، اور ساتھ ہی میں خواہش ظاہر کی گئی کہ اگر ایکسٹینشن کے پر بھی بات ہوئی کچھ دبے الفاظ میں ہمیں پتہ لگا، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جنرل باجوہ طے کر چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 3 مہینے پہلے ہی اسی چینل سے بتا دیا تھا، جو لوگ دیکھتے ہیں چینل ان کو پتہ ہوگا، ہم نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، اسٹل بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس یہ اطلاع ہے ابھی تک کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ تو کل بھی انہوں نے کہہ دیا، حالانکہ امریکہ بہادر کی خواہش ہے کہ یہ ایکسٹینشن لیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ خدا نہ خاصہ وار لائک سچویشن، ایون اگر ایمرجنسی بھی لگ جاتی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں شاید وہ نہیں لیں گے، ٹل اس وقت تک کہ جب تک کہ وار لائک سچویشن میں ایسی ایمرجنسی لگ جائے کہ کوئی جنگی خطرات ہوں، تب تو وہ ایکسٹینڈ کریں گے، آگے کنٹینیو کریں گے، ورنہ ادروائز وہ نہیں کریں گے۔ آگے آنے والوں کے معاملات بھی وہ فائنل ہو چکے ہیں، اور جو آئیں گے وہ بھی جسے کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے کوئی اچھے وفادار یا دوست، کچھ بھی آپ سمجھ لیں، مخمل لگا کے جس طرح وہ ہوں گے، تو ان کا نام بھی فائنل ہو چکا ہے، لیکن ابھی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، پھر اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ بات تھی۔ اچھا، اسی تمام صورتحال کے دوران یہ سارے معاملات کہ بھائی چین کا، میں نے بتایا تھا آپ کو کل اپنے ویلاگ میں کہ چین کے حوالے سے میں نے بتا دیا تھا کہ سی پیک کی، صبح ہی میں نے بتا دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ شاید پاکستان میں، لیکن رات ہی کو سنا وہ خبر آ گئی کہ وہ سی پیک کی کمیٹی توڑ گئی ہے، اور وہ بھی جو ٹوٹی ہے وہ بھی کل ہی کی ملاقات کے پس منظر کے اندر فوری طور پر ایک جیسچر جو ہے نا پیش کیا گیا تھا کہ ہم نے سی پیک کی کمیٹی جو ہے فوری توڑ دی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ایون چینی ایمبیسڈر کو بھی نہیں پتا تھا۔ اچھا، ساتھ ہی میں عمران خان
بھی ڈسکس ہوئے. یہ کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور عمران خان کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ کیا ہونا ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو وہ پسند نہیں کرتے. اچھا دیکھیے, یہاں میں ایک دو چیزیں اور کلیئر کر دوں. ہمارے تجزیے میں اکثر میں آپ سے کہتا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے امریکہ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ ان سے بات کر لی جائے تو ایک طاقتور لیڈر بن کے ابھرا ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب امریکن کی جب کانگریس کی یا ادھر بات ہوتی نا کہ سیاسی حلقوں میں, تو جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے نا بالکل, وہ بالکل علیحدہ ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے, جو ڈیپ اسٹیٹ ہے نا, جو وہاں کی خاص کٹر جسے کہتے ہیں نا کہ جو فیصلہ ساز قوتیں جو ہے نا, وہ نہیں چاہتی عمران خان کو دیکھنا. یہ بڑے کھل کے میں نے امریکن ڈیپ اسٹیٹ نہیں چاہتی. ٹھیک ہے, امریکہ کے کچھ سینیٹرز ہوں گے, کچھ ہوں گے, وہ ریپبلکن میں ڈیموکریٹس کے اندر کچھ ہوں گے, اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے, اور ابھی بھی اسٹل گورنمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ کنٹینیو کیا جائے. لیکن جو ڈیپ اسٹیٹ ہے امریکہ کی, وہ ان کو نہیں دیکھنا چاہتے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ بنیادی طور پر وہ جس طریقے سے پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کے تحت, جو پاکستان میں ان کے دوست ہیں, جو بھی آپ سمجھ لیں. میں اب نام بار بار نیوٹرلس کے میں بار بار اس لیے نہیں کہتا, لیکن تو لوگ میرے پیچھے پڑ رہتے ہیں فیصل صاحب. میں نے بھائی ہزار دفعہ ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو کون چلا رہا ہے. میں کسی وجہ سے اگر نہیں کہتا, لیکن جب میں حکومت کہتا ہوں تو آپ سمجھ لیں حکومت بغیر نیوٹرلس کی کچھ نہیں ہے. نیوٹرلز اگر تھوڑے سے نیوٹرلز ہیں, حکومت کے اوپر سر پہ ہاتھ نہیں ہے, تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کو چھوڑ دیا ہے. اور 20% میں نے بتایا کہ 20-80% وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, بچوں کو ہوتا ہے نا, بچوں کو آزادی ہوتی ہے, اچھا جاؤ بیٹی ذرا باہر جا کر کھیلو. لیکن یہ کہ بزرگ کی نظر ہوتی ہے کہ بچہ کہیں آگے ایسا تو نہیں کہیں غلط جگہ چلا جائے. تو اگر یہ چھوڑتے ہیں نا تو نیوٹرلز, تو وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں. لیکن جب بچے زیادہ پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, پیچھے سے ایک آواز آ جاتی ہے کہ دیکھو خیال کرنا ہوتا ہے, آگے نہیں جانا زیادہ. تو یہ ہمارے نیوٹرلز کی اور ہماری حکومت کی بات ہے. جب ہم حکومت کو اگر کہیں نا تو آپ سمجھ لیں حکومت کے پیچھے کون ہوتا ہے. تو اب ضروری نہیں ہے, آپ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کافی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ میں بار بار کہوں, کیونکہ میں میرے لیے نام لینا کسی وجہ سے مناسب نہیں ہے. اور یہ بات میں ٹویٹر پہ کرتا ہوں, لیکن لوگ پتہ نہیں, لوگوں کی سمجھ میں آتی. لوگ بس چاہتے ہیں کہ فیصل صاحب صبح شام جو ہے نا وہ لوگوں کو گالیاں دیں. میں نے کہا نا اگر میرے گالی دینے سے اگر پاکستان کا بھلا ہو جائے تو مجھے بتا دیں, وہ یقین دہانی دے, یقین کرے میں صبح سے شام تک گالیاں دوں, اور ایسی گالیاں دوں کہ آپ کو ڈکشنری تلاش کرنی پڑ جائے. خیر, تو یہ تو ایک بات آ گئی تھی بیچ میں. تو یہ ساری صورتحال تھی. اور اب بات جو اہم دوسرا ایک ایشو تھا وہ ہے شہباز گل کا. شہباز گل صاحب کو آپ نے دیکھا کہ آج وہ لایا گیا اڈیالہ سے, اور عدالت میں ان کو دوبارہ پیش کیا گیا. اور عدالت میں جب وہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ بھلا ہو, آپ نے اس شخص کا, میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا تھا, اور کسی شخص نے بڑا بھلا کیا کہ جس وقت ان کو گاڑی سے نکالا گیا, اور جو گاڑی سے جس طرح ان کو پولیس وین سے ڈالا اور پھر نکالا گیا, اور جس طرح وہ لے کر آئے ہیں اسلام آباد کی سول جج کی عدالت کے اندر, تو وہ ان کا جو ماسک انہوں نے کھینچ لیا. اب دیکھیے میں کہتا ہوں نا کہ کچھ معاملات جو ہے نا اوپر طے ہوتے ہیں. کل میں نے ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ان کو ہر صورت میں پولیس کسٹڈی میں دیا جائے گا. یہ فیصلہ ہو چکا تھا, اور بالکل پکا فیصلہ, مطلب ناقابل جسے کہتے ہیں تنسیخ فیصلہ, تو بیان کرنا ہے بالکل. انہوں نے کہہ دیا تھا کل کر دینا. لیکن کچھ فیصلے ادھر سے بھی ہوتے ہیں, جنہوں نے اتارا اور گاڑی سے اتارتے وقت پتہ نہیں کون پولیس والا تھا, اللہ جانے, بس کرانا ہوتا نا, پتہ نہیں کسی نے ان کا ماسک چھین لیا, ان کی سانس رکنے لگی. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی وہ ویڈیو جو کسی نے بنا لی. اچھا, جیسی وہ ویڈیو بنی اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے, تو فوری طور پر وہ اتفاق کی بات ہے, جب جو فیصلہ ہوا آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں فیصلہ دیں گے. جو آدھے گھنٹے بعد فیصلہ آنے والا تھا نا, یہ میں آپ کو اہم خبر دے رہا ہوں, جو آدھے گھنٹے بعد فیصلہ آنے والا تھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان کو پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا جائے. لیکن جیسے ہی وہ ویڈیو وائرل ہوئی, اور وہ تو خیر جو ادھر چلی کہیں اور, لیکن جو وائرل ہوئی تو کسی ایک آدمی نے, جو بھی ہے, انہوں نے اسی وقت جب فیصلہ لکھے جانے سے پہلے راجہ فروخ علی خان کو وہ ویڈیو دکھا دی. انہوں نے کہا جناب یہ معاملات ہیں, کیونکہ شک تو ان کو پہلے بھی تھا کہ معاملہ کچھ خراب ہے. ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ ان کی حالت خراب ہے, کیونکہ ویڈیو چل گئی تھی گاڑی سے اتارتے وقت بھی, اور پتہ لگ گیا تھا, ان کو پتہ لگ گئی تھی یہ بات کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. تو لیکن جب یہ فیصلہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت ان کو پھر مزید یہ کچھ ویڈیو ملی اور کچھ اور دو چار چیزیں پتہ لگیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو کام خراب ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پہلے جب گئے تو کوشش تو پولیس یہ تھی کہ ان کو نیچے رکھا جائے. ان کے کان میں پھونک دیا کسی نے, بتا دیا آ کے, میں نہیں بتاؤں گا کہ کیا تھا, پر آپ کو اندر کی کہانی بتا رہا ہوں کہ کسی نے آ کے بتا دیا کہ جناب ان کی حالت ٹھیک نہیں, آپ ان کو اپنی پریزنس پہ لے کے آئیں.
पुलिस वालों से उन्होंने कहा कि लेके आओ, उन्होंने कहा जी वो नीचे हैं, उनका ऊपर लेकर आओ, उनका जी ऊपर आ नहीं चढ़ नहीं सकते हो, उनका अगर चढ़ नहीं सकते उठा के लेके आओ, कुर्सी से लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि उनको पता लग गया था कि कहानी खराब है। जब वो आया देखा तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो चल नहीं सकता आदमी, तो फिर आपको सारी कार्रवाई, फिर आपको पता है उनका जो बंदा चल नहीं सकता उसको कैसे आप लेके आ रहे हो व्हील चेयर के ऊपर, दोस्तों फिर चल फिर के आना चाहिए। जो बंदा खड़ा नहीं हो सकता साथ में उसकी वो लगी हुई थी। और फिर मजे की बात है कि वो जो सिलेंडर है, आपने देखा होगा इतना बड़ा वो मिसाइल, गौरी मिसाइल की तरह इतना लंबा सिलेंडर है जो ना, वो भी साथ लेके चल रहे हैं। तो सेहतमंद आदमी के साथ सिलेंडर तो नहीं चलता। उसके ऊपर फिर राजा फर्रुख अली खान ने अपना माइंड बदला और उनका कि नहीं, इनको फौरी उठाकर अस्पताल भेजा। वरना जो पहले आधे घंटे का जो फैसला था, उनके बाद जो आपको पता है कि उन्होंने फिर 1 घंटा कहा, इसलिए कि इनको ऊपर से फिर मुशावरत भी हुई। किसी ने इनको टेलीफोन करके कहा कि भाई जो लोग हैं बहुत पावरफुल शख्सियात हैं, उनका मशवरा है कि इनको दे दिया जाए। तो उसके ऊपर आपने सुना भी होगा कि उन्होंने एक शायद रिमार्क्स भी दिए थे। अब जो कोर्ट के अंदर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, शायद पता नहीं उनको पता होगा, डेफिनेट उनको पता होगा कि वहाँ उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि मैं किसी की बात को नहीं मानता। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है जो इनकी जो वीडियो जो वायरल हुई है, और इस वीडियो के वायरल होने से जो तकलीफ दे मनाजिर देखे हैं वो उनको अंदर दिखा दिए गए थे फर्रुख अली खान को। देखिए इस सूरत के हाल के अंदर ये बंदा आया है, और जब उन्होंने उसकी रिपोर्ट्स देखी तो रिपोर्ट्स देखकर भी फिर उनको गुस्सा आया है कि एक बंदे की हालत देखने में फिजिकली इतनी ख़राब नजर आ रही है, ये रिपोर्ट्स कैसे नॉर्मल आ रही हैं। लिहाजा इन्होंने कहा कि जाओ दोबारा भेजो, उसका दोबारा मेडिकल कराओ। तो ये तमाम जो सूरत हाल है ना, ये साफ जाहिर होता है कि ये मामला जो है ये एक प्री प्लान्ड है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ इमरान को फंसाने के लिए हो रहा है। देखिए पिछली वीडियो के अंदर इस बात को हम डिस्कस करते रहे हैं कि जो कुछ शहबाज गिल ने कहा वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरे नज़दीक मैंने आपसे कहा ना कि मैं खुद पाकिस्तान में साबिका सियासत में रहा हूँ, सियासत को भी समझता हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हूँ, और मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी रहा हूँ, वर्ल्ड पीस मिशन के साथ चेयरमैन रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन ब्रांच का, और भी अल्हम्दुलिल्लाह छोटे मोटे खाकसार के हैं पोर्टफोलियो जो इस वक्त नहीं ज़रूरत बताने की। लेकिन उस पस मंज़र में ह्यूमन राइट की चीज़ें, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हम समझते हैं। एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन समझते हैं, जाहिर सी बात है, इंसान की एक फील्ड होती है। मैंने उसी वक्त कह के दिया था कि ये जो बात बता रहे हैं ना, ये जो उसका जो स्टेटमेंट है, ये मैंने पहले भी कहा था, अखबार में स्टेटमेंट पढ़ा है मेरा 3-4 दिन पहले, देखा होगा, कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि इनसाइट म्यूटनी नहीं होती, इनसाइट म्यूटनी इस बयान से नहीं बनती, छोड़ दें वो क्या कहते हैं आपका वो है दूसरे मामला जो लंबी कहानियाँ, छोटी मोटी कहानियाँ, और सारे वो जो म्यूनिख के अंदर हुआ था जो सारा, उसको आप छोड़ दें। जो लेकिन मसला कहने का ये था, किसी ने मुझे हवाला दिया था, उसको छोड़ दें आप सारी चीज़ें, वो बड़ी लंबी कहानी है, तो हम तो उधर जाते ही नहीं। हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर असगर खान केस का मैंने हवाले दिया था आपको कि असगर खान केस के अंदर ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो कुछ उन्होंने कहा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जैसे वो अखबारी बयान में मैंने कहा था कि अगर ये साथ में जिस वक्त ये गिल साहब ने ये बात की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अगर वो जजमेंट भी दे देते तो ज़रा बेहतर होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ भी ये बात कोई ऐसी चीज़ नहीं, इससे ज़्यादा बड़ी बातें जो हैं जिससे कि म्यूटनी पैदा हो सकती हो, वो दूसरों ने कही है, मरियम नवाज ने कही, सब ने कही, लेकिन वो आपको पता है कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे मामला कुछ और है। यहाँ पे मामला ये है कि जो साम्राज्य है, अमरीकी साम्राज्य, उन्होंने इनको हर सूरत के अंदर दीवार से लगाना है, इमरान को वाइप आउट करना है, इसीलिए ये सारा मामला हो रहा है। और अब सारा एक ये भी उनको कही गई है, पैगाम पहुंचाया है। एक बात और बता दूं आपको कि जो इस वक्त वो हैं तो पिम्स के अंदर, आपको पता है कि इमरान खान वहाँ मिलने गए थे लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। वो किसके ऑर्डर्स आए थे ये भी मुझे अभी तक तो नहीं पता लगा, लेकिन हो सकता है पता लग जाएगा किसने रोका। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जनाब उनके पास कोर्ट का परमिट नहीं था, या मतलब कोर्ट का रिटन ऑर्डर नहीं आया था अस्पताल को। लेकिन आपको पता है ये सब चीज़ें जो है ना, ये बस जब किसी को रोकना था ना, चीज़ें बहाने बन जाती हैं कि जब वहाँ पर रिटन ऑर्डर नहीं था, जब कोर्ट का आ गया था, ऑफिशियली हो गया था, तो और फिर मतलब ये कोई इमरान खान मतलब ही इज़ नॉट मीडियोकर पर्सन, मतलब वो मोहम्मद फैसल तो नहीं था ना कि चला गया तो उनको कहा जी आप ठहर जाओ, हम कोर्ट का, मतलब वेल नोन है, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की सियासी जमात का लीडर है। और जब अदालत ने कह दिया तो वो मिलने चला गया था। अगर मिलने देते तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसको रोका गया। लेकिन जो लोग जा रहे हैं, जिस जो कहा गया है ना उनसे कि कुछ लोग मिल सकते हैं, दोस्त मिल सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो कैमरे से और प्रेस से हट के जो है ना, बस जो सारी बात अभी मैंने आपको बताई थी कि राजा फर्रुख अली खान को, ये जो फर्रुख अली खान ने जो कहा और ये वीडियो किसी ने अंदर जाके उनको दिखाई, ये सारे प्रेस और कैमरे से हट कर ये हमारा एक अपने ज़राए जो हैं
ان کے مطابق یہ ساری بات ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ مسلسل اسٹل اس پوزیشن کے اندر وہ اسپتال کے اندر ہیں. کچھ لوگ دوست کی شکل میں ان کو کہا جی دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں, وہ جا رہے ہیں ملنے کے لیے, لیکن نہ وہ دوست ہیں نہ وہ رشتہ دار ہیں, وہ کسی اہم ادارے کے لوگ ہیں. اور جا کر یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کہا جائے گا آپ کو جو ہم نے رپورٹ بنائی ہوئی ہے پتہ نہیں 8-10 صفحے کی, پتہ نہیں کتنے صفحات کی ہے, وہ ہم نے جو آپ نے جو بات کی تھی جو یہ ہم آپ سے چاہتے ہیں بس اسی کا خلاصہ کر دیں اور آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, یہ سب کچھ آپ کی پارٹی پالیسی اور یہ کچھ عمران نے کہا ہے, آپ کو ہم ابھی چھوڑ دیں گے, آپ چلے جائیں یہاں سے, آپ امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, کہیں بھی جائیں, لیکن آپ یہ کر دیں. وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی بھی وہ لوگ جا کے ان کو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں, ایون کہ ان کی سگی خالہ کو نہیں ملنے دیا. یہ مجھے بتایا کہ ان کی سگی, اب ہو سکتا ہے اس وقت اب اگر ملنے دیا ہو تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے 1 گھنٹے پہلے پتا لگا کہ ان کی سگی خالہ کو بتایا کہ نہیں ملنے دیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے نا, یہ چیزیں بڑی صاف ایک چیز کی وضاحت کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک فاشسٹ جو ہے نا سسٹم وہ قائم ہے, اور جو ایک اسٹیٹس کو توڑنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کی طرف سے, اس کو انہوں نے روکنا ہے. اچھا, اب یہ ایک تو بات ہو گئی شہباز گل کی طرف. دوسرا یہ کہ عمران خان کے حوالے سے بھی اب یہ فائنل آرڈر ہو گیا ہے. میں نے بتایا تھا کہ کل جو ملاقات ہوئی 2 اس کے اندر ڈسکس ہوا تھے وہ بھی, اور کیونکہ سامراج بہادر کا بھی حکم ہے کہ بھئی ان کو کیا جائے, اور وہ بھی کہا گیا کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی حالات خراب ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں, تو آپ کی مدد بھی کی جائے گی, لیکن ہر صورت میں ان کو ہٹانا ہے یہاں سے. تو اب سوال یہ پیدا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ بہادر کی دوستی نبھاتے نبھاتے ہم کوئی اپنا بہت بڑا نقصان کر دیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے, جو اگر ہوش نہ آیا کسی کے لوگوں کو, تو ایسا نہ ہو کہ امریکہ بہادر کی دوستی نبھاتے نبھاتے ہم اپنی عوام سے دشمنی اور اپنی سرزمین سے کوئی بہت بڑی دشمنی کر بیٹھیں. تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے, اور خطرہ بھی اس بات کا ہے جو بڑا مطلب خطرناک ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں عدلیہ, دیکھیے عدلیہ کا میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی جو ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں. عدلیہ کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا عمر عطا بندیال صاحب ہیں, انہوں نے بھی کوشش کی تھی, اسی چینل پہ میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو دی تھی چند دن پہلے کہ یہ لانا چاہا تھا انہوں نے اپنے پینل اچھے لوگوں کا لانا کی کوشش کی تھی کہ جو کہ ذرا نیوٹرل ہیں اور مطلب غیر جانبدار ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہمارے قاضی فائز صاحب ہیں, وہ بھی سینئر جج ہیں, ان کی بھی ایک لابی, یعنی عدلیہ کے اندر بھی اس وقت لابیاں کام کر رہی ہیں. وہ جو لابی ہے وہ سپورٹ کرتی ہے پی ڈی ایم کو, صاف سیدھی بات ہے. تو اب نتیجہ کیا ہے کہ یہ بھی بیچارے ادھر اکیلے رہ گئے ہیں. چیف جسٹس تو کوشش تو چیف جسٹس یہ کر رہے ہیں, اور چیف جسٹس نے ایک بیان بھی اس حوالے سے دیا ہے کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان اگر عدلیہ وہاں واپس چلے آتے پارلیمنٹ میں, وہ بات وہی آ جاتی جو میں نے کہی تھی, اگر عمران خان اگر پارلیمنٹ سے استعفیٰ نہ دیتے, غلط ان کو مشورہ دیا گیا. اگر پارلیمنٹ میں ہوتے, آج سارے کے سارے ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے, بائیکاٹ کر کے رکھتے, ایک دن جاتے دوسرے دن, بھائی باہر جا کے لڑنے میں تو کسی نے منع نہیں کیا نا آپ کو, لیکن آپ کا پروٹوکول تو ہوتا, کم از کم ہر بندے کا ایک پروٹوکول ہوتا, ہر ممبر کا ایک پروٹوکول ہوتا, جو ایک نہیں ہے, مطلب وہ ایک عام آدمی ہے اس وقت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اندر سے کوئی ریلیف جو ہے سسٹم سے کہیں سے کوئی مجھے ملتا نظر نہیں آ رہا. یہ میرا تجزیہ بھی اور میری خبر بھی ہے, یعنی سسٹم سے. اب ان کو ریلیف اگر مل سکتا ہے تو مدد ہوگی اللہ کی طرف سے, اور وہ ہے عوام کی طاقت. عوام کی طاقت کو انہوں نے موبلائز کرنا ہوگا, اور عوام کی ایک طاقت ایسی ہے کہ اگر عوام کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ صرف عمران کی بات نہیں ہے. اب مسئلہ آ گیا ہے پاکستان کا. جس طریقے سے پاکستان کے مطلب میں نے آپ کو ایک مثال بتا دی نا کہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کس طریقے سے, یعنی اس کی جھوٹی رپورٹ بنائی گئی, صاف نظر آ رہا ہے تشدد ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے جس دن دوسرے دن وہ گئے تھے میں نے اسی دن بتا دیا تشدد ہوا تھا. آئی واز اے فرسٹ پرسن الحمدللہ جس نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا تھا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے کہا تھا کہ ان میں تشدد ہوا ہے, لیکن فوری بہت سارے لوگوں نے کہا, مجھے ٹویٹ پہ بھی کہا, ایک دو ہمارے دوست ہیں انہوں نے فون بھی کر کے کہا جو ذرا عمران خان کے, میں نام نہیں لیتا, مخالف اینکر جو ہیں, بہرحال ہم ان کی عمران خان جو مخالف ہو گئی, لیکن ہمارے تو بھارت دوست ہیں, میں شکایت نہیں کرتا کسی کی. انہوں نے کہا یہ فیصل صاحب یہ آپ نے غلط کہا ہے. میں نے کہا نہیں بھائی دیکھیے میں نے کہا ہے وہ غلط ہوگا تو ٹھیک ہے, میرے تو اطلاع تھے کہ بھائی ان پہ تشدد ہوا, اور 3-4 دن بعد دیکھا آپ نے ساری سچویشن سامنے آ گئی. اور اب عمران خان نے جو بات بتائی ان کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک ہے, جو ان کا ٹویٹ ہے اب کہ وہ ان کے ساتھ مزید کو زیادتی ہوئی ہے, اس کا میرے پاس ابھی تک فی الحال کوئی اطلاع نہیں ہے. جو میرے جو ذرائع ہیں, جس نے جو خفیہ آنکھ جس کو میں کہتا ہوں, میرے پاس ایک جو خفیہ آنکھ ہے جو کیمرے اور پریس کی آنکھ سے بالا تر ہے, جس نے مجھے جو ساری خبریں اندر سے ہمیں ملتی ہیں, انہوں نے ابھی تک ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کریں گے, ہو سکتا ہے اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ بھی پتہ لگ جائے گی, لیکن ہوئی ہے نہ ہوئی ہے, ہوئی ہوگی کوئی نہ کوئی, جبھی تو عمران نے بات کہی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک
شہباز گل جیسا آدمی ہے، پڑھا لکھا پروفیسر، جو امریکہ سے یہاں پر آیا، پاکستان کی سیاست میں اچھے لوگ آنا چاہتے ہیں، وہ ایک بندہ آیا اور پھر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر، اس کا ایک سیکیورٹی اور اپنا چیف اس کا ایڈوائزر، اس کے ساتھ مطلب جب اتنا ہو سکتا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا پاکستان کے اندر؟ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے نا، صرف وہ ایک لاٹھی کی ایک فاشسٹ حکومت والی صورتحال جو ہے پاکستان کی سامنے آ رہی ہے، اور یہ جو ان کا جو آج ویڈیو وائرل ہوئی، اس سے پاکستان کا بہت برا اثر، بہت غلط امیج گیا ہے اس کا، سارے انڈیا نے جیسے ہی نکلا وہ سارے ہندوستان کے تمام لوگوں نے چلا دیا وہاں کے اوپر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں کر کے یہ کیوں مطلب ہمیں بھی مطلب وہ لگا رہے ہیں؟ ابھی تھوڑے دیکھیں نا پاکستان میں، ابھی وہ آپ کو ہوتا ہے فیصل آباد میں پتہ نہیں کون سی جگہ، وہ ایک لڑکی کا واقعہ ہوا تھا، اس سے جوتے ووتے چٹوائے، وہ بھی ساری ویڈیو چلی، ساری دنیا نے دیکھی۔ پھر اس کے بعد وہ ابھی 14 اگست کے اوپر وہ فارنر عورتیں آئی تھیں، ان کو پکڑ لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی 3-4 دن ہوئے تو یہ آپ نے نیا چاند چڑھا دیا۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے، جب ہم بھی یورپ میں جب جاتے ہیں لوگوں سے ہم کو بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی، تو پھر وہ ہمیں کھٹیرے میں کرا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تو مسلمانوں کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی عورتوں سے جوتے چٹوا رہا ہے، کوئی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے چلے جا رہا ہے، مردوں کے ساتھ اس قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے تم لوگ؟ یہ کیا تمہارے اسلام میں یہی ہوتا ہے، تمہارے پاکستان میں یہی ہوتا ہے؟ تو پھر ہم جو ہے نا پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مطلب یہ خواہ خواہ ایک ڈھکو سلام نے بنایا ہے کہ عظیم ملک ہے، عظیم سلطنت ہے اور فلانا انسانی، وہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں اس وقت، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ من حیث القوم جو ہے نا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس تمام پس منظر کو ختم کرنے کے لیے عمران خان جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان اپنی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، عمران خان پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، اس کو درست کرنا ہوگا، اور حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اب لاسٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ تمام صورتحال، کل سے عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایک ریلی نکالیں گے شہباز گل کے حوالے سے، لیکن ساتھ میں جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں، فیصلہ ساز قوتیں ہیں جو پاکستان کو اپنی مرضی سے چلاتی ہیں، وہ بھی کچھ سوچ رہی ہیں کہ بھئی اگر معاملات خراب ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب کو گھر بھیج دیں۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اسی لیے زرداری صاحب باہر جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور زرداری صاحب نے اپنے قریبی تمام دوستوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ ٹکٹس تیار رکھیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ گڑبڑ ہوئی، کیونکہ اگر یہ لوگ اندر رہ گئے اگر سب کی چھٹی ہو گئی اور معاملہ لپیٹ دیا گیا، تو پھر سب یہ سیدھا نا بڑے گھر جائیں گے، اپنے گھروں میں نہیں جائے گا کوئی، بڑے گھر جائیں گے۔ اور پھر کس کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ظاہر ہے ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے امریکی سامراج کے غلام ہیں، لیکن دوسرے اس چکر کے اندر وہ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس سکتا ہے۔ تو حالات ایسے ہیں، اس تمام صورتحال کے اندر یہ کہ عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور عوام کو اپنی طاقت دکھانی پڑے گی، چاہے وہ روڈوں پہ آ کے کریں، چاہے وہ سیاست میں آ کے کریں، چاہے وہ بیان کے ذریعے کریں، چاہے وہ جلوس کے ذریعے کریں، لیکن قوم کو بتانا ہوگا کہ بیسیکلی وی آر دا اونر آف دس اسٹیٹ، اور بغیر ہماری مرضی کے کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ویلاگ لے کر حاضر ہوں گا، انٹرنیشنل خبریں بھی بات کروں گا، ٹائم نہیں تھا، شہباز گل کا ایشو بڑا ایشو تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔